بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے اور آج ہم ایک اور انسولڈ کیس میں قدم رکھتے ہیں۔ آج کا کیس 3 مئی 2007 کا ہے۔ میڈلن میککین ایک 3 سالہ برطانوی بچی پرتگال کے ساحلی ریزورٹ پرایا ڈی لوز سے غائب ہو گئی۔ میڈلن اپنے والدین کیٹ اور گیری میککین اور اپنے جڑواں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اوشن کلب ریزورٹ میں چھٹیوں پر تھی۔ میڈلن اپنے کمرے سے غائب ہو گئی۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ میڈلن بیتھ میککین ایک روشن اور خوش مزاج 3 سالہ بچی تھی جب وہ غائب ہو گئی۔ میککین خاندان میں والدین کیٹ اور گیری میککین، میڈلن اور اس کے چھوٹے جڑواں بہن بھائی شامل تھے۔ پرتگال کے خوبصورت ریزورٹ شہر پرایا ڈی لوز میں چھٹیوں پر تھے۔ وہ اوشن کلب ریزورٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اپنی مصروف زندگی سے ایک ہفتے کی چھٹی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ 3 مئی 2007 کی شام میککین اور ان کے دوست جو ٹپاس 7 کے نام سے جانے جاتے ہیں، اوشن کلب کمپلیکس کے اندر واقع ایک ٹپاس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ریسٹورنٹ تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر تھا جہاں میککین کے بچے سو رہے تھے۔ بچوں کی نگرانی کے لیے اس خاندان کے بالغ افراد باری باری ان کو دیکھنے جاتے تھے۔ تقریباً 8:30 بجے بچوں کو اپارٹمنٹ میں سلا دیا گیا۔ والدین تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے چلے گئے، اس یقین کے ساتھ کہ ان کا انتظام محفوظ ہے۔ رات بھر گروپ بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے وقفے سے ان کی جانچ کرتے رہے۔ رات تقریباً 10 بجے کیٹ میککین بچوں کو دیکھنے کی اور دیکھا کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور کھڑکی کے شٹر اوپر تھے۔ ان کے لیے یہ خوفناک تھا کہ میڈلن غائب تھی۔ فوری تلاش شروع کی گئی۔ والدین اور ان کے دوستوں کی جانب سے بھرپور کوششیں کی گئیں لیکن میڈلن کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پولیس کو بلایا گیا اور مقامی پولیس GNR فوری پہنچ گئی۔ ان کے بعد پرتگالی عدالتی پولیس بھی آ گئی۔ مقامی حکام، سیاحوں اور یہاں تک کہ سونگھنے والے کتوں کی بھرپور تلاش کے باوجود فوری طور پر کوئی اہم سراغ نہیں ملا۔ ابتدائی تفتیش پر تنقید کی گئی کہ اس میں کئی غلطیاں ہوئیں۔ اہم غلطیوں میں شامل تھا کہ جائے وقوع کو محفوظ نہ کیا گیا، تاخیر سے اقدامات کیے گئے اور مختلف پولیس فورسز کے درمیان رابطے کی کمی تھی۔ پرتگالی پولیس نے شروع میں کیس کو ممکنہ اغوا کے طور پر دیکھا لیکن یہ بھی سمجھا کہ شاید میڈلن خود ہی بھٹک گئی ہو۔ اگلے ہفتوں میں کیس پر میڈیا کی توجہ بڑھ گئی۔ میککینز نے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی مہم شروع کی جس میں ایک خصوصی فنڈ قائم کیا گیا، میڈلنز فنڈ۔ مختلف حصوں سے کئی نظریات اور ممکنہ مشاہد رپورٹ کیے گئے لیکن کوئی بھی میڈلن تک نہیں پہنچ سکا۔ وقت کے ساتھ کئی نظریات اور مشتبہ افراد سامنے آئے۔ نمبر 1، رابرٹ موراٹ، ایک برطانوی پرتگالی باشندہ جو قریب ہی رہتا تھا، ابتدائی تفتیش میں ایک مشتبہ فرد کے طور پر نامزد کیا گیا، تاہم اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور بالآخر اسے بری کر دیا گیا۔ نمبر 2، کیٹ اور گیری میککین، ایک متنازعہ موڑ میں ستمبر 2007 میں پرتگالی پولیس نے میککینز کو باقاعدہ مشتبہ افراد قرار دیا۔ یہ شک شبہاتی ثبوتوں اور فرانزک ٹیسٹوں پر مبنی تھا جو بعد میں غیر نتیجہ خیز سمجھے گئے۔ جولائی 2008 میں یہ حیثیت ختم کر دی گئی۔ 3 مختلف مشاہدات۔ عالمی سطح پر میڈلن کی متعدد مشتبہ مشاہدات رپورٹ کی گئیں لیکن کوئی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ 2013 میں پرتگالی حکام نے کیس کو دوبارہ کھولا اور اسی سال اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنی تفتیش آپریشن گرانج شروع کی۔ برطانوی پولیس نے کیس کا جائزہ لیا اور کئی دلچسپی رکھنے والے افراد اور نئے سراغوں کی نشاندہی کی لیکن کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جون 2020 میں جرمن پولیس نے اعلان کیا کہ ایک نیا مشتبہ کرسچن بروکنر، ایک سزا یافتہ جنسی مجرم، میڈلن کی گمشدگی کے سلسلے میں زیر تفتیش ہے۔ بروکنر اس وقت پرایا ڈی لوز کے علاقے میں موجود تھا جب میڈلن غائب ہوئی تھی۔ اس پیش رفت کے باوجود اس جرم سے براہ راست جوڑنے والے ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ اب تک میڈلن میککین کی گمشدگی جدید تاریخ کے سب سے پراسرار اور اعلیٰ پروفائل گمشدہ افراد کے کیسز میں سے ایک ہے۔ کیس بدستور میڈیا کی زبردست دلچسپی اور عوامی کیا سرائیوں کا مرکز بنا ہوا
हुआ है। मैडलेन की किस्मत अभी तक नामालूम है और उसके वालिदैन अब भी जवाब और अपनी बेटी की महफूज वापसी की उम्मीद रखते हैं। ये केस गुमशुदा अफराद के केसेस की मुश्किलात और पेचीदगियों को जाहिर करता है, खास तौर पर उन मामलात में जिनमें छोटे बच्चे शामिल होते हैं और गुमशुदा अफराद के खानदानों को दरपेश जारी जद्दोजहद का एक दिल दहला देने वाला यादगार लम्हा है। दोस्तों, मेरा ये वाकया आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मजीद अनसॉल्व्ड केसेस सुनने का शौक रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वाकये में। अस्सलामु अलैकुम।